چشم کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. اور آخر کار پاکستانی سیاست کے ایک چمکتے ہوئے پروانے نے 8 ماہ اور 12 دن بعد فیصلہ کر لیا کہ اسے کدھر جانا ہے. بات ہو رہی ہے ماروی میمن کی، جنہوں نے 22 جون 2011 کو یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا کہ مسلم لیگ ق کی قیادت ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، اور آج بلاخر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اور کہا کہ تبدیلی صرف مسلم لیگ نون ہی لا سکتی ہے. دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہا. فائنلی جو میری میاں صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ پارٹی ہے، کیونکہ جو امپاورمنٹ یہ یوتھ کو دیتے ہیں اور جس خلوص نیت سے یوتھ کو خاص طور پہ امپاورمنٹ دیتے ہیں وہ میں نے کہیں اور دیکھی ہے. ماروی کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا کہ وہ کدھر جائیں، کیونکہ ایک طرف تحریک انصاف تھی اور دوسری طرف مسلم لیگ نون. کسی فیصلے پہ پہنچے بغیر ماروی میمن نے تحریک انصاف کے کئی جلسوں میں بھی شرکت کی، اور بقول ماروی میمن کے ان کی تحریک انصاف میں بطور سیکرٹری اطلاع شمولیت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا. تاہم قریب تھا کہ وہ گھوٹکی میں تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کرتی، لیکن اسی دوران ان کی تحریک انصاف سے دوریاں شروع ہو گئیں اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ماروی میمن نے مبینہ طور پر وہ نوٹیفیکیشن بھی دکھانا شروع کر دیا جو کہ تحریک انصاف نے انہیں جاری کیا تھا. تاہم دوسری طرف تحریک انصاف کا کہنا کچھ اور ہے. ماروی میمن نے آج پریس کانفرنس کی. میاں صاحب کے ساتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ماروی میمن. A very warm welcome to you, from Pakistan Muslim League Noon. ماروی، آج تقریباً 8 مہینے بلکہ ایگزیکٹلی 8 مہینے اور 12 دن کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا کہ ملک میں تبدیلی لانے والی جماعت وہی ہے جس کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں ہی بیٹھی نہیں؟ ایکچولی کافی ٹائم سے ان کے ساتھ جو ہے اچھے ریلیشنز تھے. پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ کام میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ میری بک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی ریزولوشنز میں نے جو ہے پاس کرائے کال اٹینشنز میں، ہمیشہ میرے کافی دوست نون لیگ میں تھے. آبویسلی ان کے ساتھ ایک آہنگی تھی، ایک سوچ کی، تبھی وہ سائن ہم ساتھ کرتے تھے. کافی لیجسلیشن بھی ہم ساتھ کرتے تھے. اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شاید ایک دن میں ان کی جماعت کا حصہ ہوں گی، لیکن لیکن تنقید بھی آپ انہی پہ کرتی تھی نا؟ ایبسولوٹلی. اور یہ تو میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی، کیونکہ میں نے فرینکلی پی ایم ایل این کو 2 پرزم سے دیکھا، ایک پریزیڈنٹ مشرف کے پرزم سے اور ایک پی ایم ایل کیو کے پرزم سے. دونوں پرزمز جو تھے ان کے مخالف پرزمز تھے، تو میں نے تو صرف وہیں سے دیکھا اور میں نے دوسری سائڈ تو کبھی دیکھی نہیں. تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور میں نے اپنی آنکھ سے سنا بھی، اور کافی چیزیں جو ہیں جو پہلے مجھے جن کا علم نہیں تھا، جس طرح سے ہم سمجھتے تھے کہ کچھ الیکشنز میں گجرات کے الیکشنز میں بڑی دھاندلی کی تھی، اس کے حقائق جب میرے سامنے آئے تو پھر بات سامنے کافی واضح ہوئی. لیکن یہ تو چھوٹے، ویل خیر اٹس ناٹ اے اسمال ایشو، بٹ the real turning point I must say was جب میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. I had not expected کہ ان کی پالیسیز پہ ہماری اتنی سملیرٹیز ہوں گی اپروچ کی. وہ ایک نیشنل لیڈر ہے. نہیں، ایک سیکنڈ سنیں پلیز. میاں صاحب کی کوئی پرائیویٹ پالیسی تھی جو انہوں نے آپ کو بتائی؟ کیونکہ ان کی پالیسی تو اوپن ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے. میں آپ کو if you can just give me a few seconds. کافی جو ہے کافی پروپیگینڈا اس پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے ہر پروونس میں. سندھ میں بھی بڑا پروپیگینڈا ہوا ہے اس جماعت کے اوپر، اور وہ چیزیں کلیریفائی کرنی بہت ضروری تھیں کہ ان کی کیا کافی لوگ پروپیگینڈا کرتے ہیں ہر پارٹی کے خلاف جو مخالفین ہوتے ہیں. مخالفین ہی کرتے ہیں نا، میڈیا تو نہیں کرتا ہوگا ہوپفلی، مخالفین ہی کرتے ہیں. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بڑے بڑے ایشوز پہ ان کی پالیسیز کیا ہیں. مجھے ان کی پالیسیز میں ڈیپتھ نظر آئی، انڈرسٹینڈنگ نظر آئی، سینسٹیوٹی نظر آئی، جو میں نے دوسری قیادت میں پائی نہیں. سن لیجئے، آپ تھوڑا حوصلے سے سن لیں، کیونکہ مجھے بھی 8 مہینے لگے. آج آپ 8 منٹ میں ہر چیز میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. فار ایگزامپل اگر بلوچستان کے کچھ ایشوز تھے تو اس پہ کس طرح سے ڈیل کرنا، اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی، کیونکہ مشکل حالات ہیں. مشکل حالات میں بڑے لیڈرز ہی جا کے پولیٹیکلی چیزیں سالو کر سکتے ہیں، اور مار دھاڑ سے چیزیں نہیں چلتی. سندھ کے کافی ایشوز ہیں. بہت لمبی بات ہو جائے گی، ابھی ٹائم کیونکہ کم ہے. آپ نے کہا کہ یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں میاں صاحب، ابھی آپ نے کہا کیا یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی. دیکھیں، ہم بڑی ینگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں ملک میں. مجھے صرف سیاست میں 4 سال ہوئے. ٹھیک ہے، ہم نے ہوپفلی کوئی ایسے کام کیے جس سے لوگ شاید خوش بھی ہوئے ہوں اور ہمیں پیٹ آن دا بیک بھی ملا ہو، لیکن ہم پھر بھی بڑے ینگ ہیں سیاست میں. جس خلوص نیت سے انہوں نے جو ہے اعتماد ظاہر کیا، ایک
second. जो आप समझती लैपटॉप अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं, आई थिंक यू आर मिसिंग द पॉइंट. मैं जो कह रही हूँ, प्लीज सुने 2 सेकंड. मैं ये कह रही हूँ जिस खुलूस नियत से और जो एतमाद उन्होंने हम जैसी यंगर लीडरशिप पे जाहिर किया, क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो काम हम कर चुके थे 4 साल की छोटी छोटी हिस्ट्री है, 4 साल को बड़ी सियासत में हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने एतमाद जाहिर किया, उनकी अप्रिसिएशन, क्योंकि उनको नजर आ गया था कि ये जो है आगे यूथ, ऑब्वियसली यूथ विल लीड यूथ. सो यूथ के ऊपर काफी एम्फेसिस है, और जो एम्पावर करता है, जो बड़ा लीडर यूथ को एम्पावर करता है, वही यूथ के लिए बेहतर सामने होगा. देखिए होल्ड ऑन, पंजाब की हुकूमत में यूथ के लिए क्या काम हुआ है? आई एम श्योर आपने पढ़ती हैं, आपने पढ़ा होगा. आई एम नॉट सिटिंग हियर एज अ पंजाब स्पोक्स पर्सन टू यू. इट्स माय डे 1 इन PMLN. मैं आपको अपना इंप्रेशन बता रही हूँ, जो मैंने जिस रीजंस के लिए मैंने उनको ज्वाइन किया है. मैं बहुत क्लियरली कहना चाह रही हूँ कि जहां तक यूथ की एम्पावरमेंट का सवाल है, मुझे नजर आ रहा है कि वो सेंसिटिविटी इस जमात में है. क्यों? क्योंकि बहुत वाज़ेह अंदाज से एक बहुत बड़ा मुतालबा है सारे सूबों में कि यंग लीडरशिप को जो है आगे सियासत में आना चाहिए, उनको इनकरेज करेंगे. आप बात ही नहीं सुन रही, मेरी बात नहीं हो रही. आप यू आर जंपिंग एंड यू आर नॉट कैप्चरिंग द एंटायर फ्रेज. मैं ये कह रही हूं कि जब मुझे वाज़ेह हो गया कि उन्होंने यंगर लीडरशिप को सामने लेके आना, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही थी, हर सूबे में यंगर लीडरशिप. आज भी जो गुफ्तगू उनके साथ रायबंड में हुई, वापस उन्होंने यही एम्फसाइज किया, इसके लिए दम चाहिए होता है, इसके लिए करेज चाहिए होता है. सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स नहीं रिस्क लेते यंग लोगों के ऊपर, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो है पहले स्टैंडिंग इतनी लंबी तवील नहीं होती. ये वो क़यादत है जो कर सकती है. तो जब पॉलिटिकली आप किसी को एम्पावर करने की जुर्रत रखते हैं, तो फिर वो रियल चेंज होता है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. मैंने काफी सीखा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे जो है इन 8 महीने में अल्लाह ने काफी हिदायत आई, और मुझे नजर आ गया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज डेफिनेटली नॉट गोल्ड. कुछ करेक्ट डिसीजंस होते हैं और कुछ पॉपुलर डिसीजंस होते हैं. मुझे एज शाह अब्दुल लतीफ साइंस बिटाइज मारवी, मैंने कभी पॉपुलर डिसीजंस नहीं करने. मैंने अपनी आवाम की खिदमत करनी है और मैंने उनके काम करने. मुझे जो प्लेटफॉर्म सही लगेगा उससे मैं काम करूंगी. मुझे यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है. मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जो लिबर्टी यहाँ काम करने पे दी जा रही है, कि जो काम जिसमें आप जो काम पार्टी देना चाहे एज टास्क, हम एज कारकुन उसको एक्सेप्ट करेंगे. मारवी, मुझे ये बताएं, आज मियां नवाज शरीफ आपके साथ ही बैठे थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर चौधरी बरादरान माफी मांग लें तो वो भी आ सकते हैं पार्टी में. अगर चौधरी साहब आ ही जाएं पार्टी में तो आप क्या करेंगी? आपने तो उनको छोड़कर आप यहाँ आई थिंक उन्होंने उससे पहले बहुत बड़ी बात की. अगर वो माफी माने, अगर वो डिक्टेटरशिप्स के साथ ना जाएं, अगर वो इक्तदार की सियासत ना करें, तो अगर वो सारी चीजें हो जाती हैं तो मसला ही सॉल्व हो जाता है. तो 100 बिस्मिल्लाह. तो उन्होंने बिल्कुल, आई थिंक यू मिसिंग द पॉइंट येट अगेन. जून 22 सबसे बड़ा जो मुजाहरा था वो इस्तीफे का था. किसी और ने इस्तीफा उसने नहीं दिया उसूलों के बुनियाद पे. सबने इस्तीफे एक पार्टी से जंप लगाने के लिए दूसरे पार्टी में जंप लगाने के लिए दिए. मैंने किसी और पार्टी के लिए जंप नहीं लगाया, मैंने उसूलों की बुनियाद पे दिया. तो मेरा तो जो है हिसाब किताब अल्लाह साईं के पास उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन मैंने ये इक्तदार छोड़ा. मैं ऑपोजिशन से, मेरी पार्टी हुकूमत में जा रही थी, मैंने इक्तदार छोड़ा है. लोग इक्तदार नहीं छोड़ते. तो मैंने अपना हिसाब किताब क्लियर कर लिया. तहरीक इंसाफ से क्या मसला है आपको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके जहां आप खुद जलसे में भी, आप पहले भी धरने में भी गई. Many things that glitter in the beginning are definitely gold. और उनके जो पॉलिसीज काफी जो है बेसिक, कोई खास अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ और कमिटमेंट टू पॉलिसीज. मैंने अपनी आवाम को जाके हिसाब किताब देना है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, KP में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, AJK में हो, जहां भी हो. पॉइंट ये है कि उनके अगर इश्यूज पे मैं उनको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कल को ये फ्लेकी लीडरशिप किस डायरेक्शन में जाती है, तो फिर मैं इस तरह की रिस्क क्यों लूं? यहाँ मुझे फुल अश्योरेंस मिली है, मुझे फुल अश्योरेंस मिली है कि पॉलिसीज पे बिल्कुल सही पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होगी. मुझे एक एतमाद, जब मुझे एक चीज नजर आ गई है कि उस पे समझौता नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसूली मौकफ पे. उसूली मौकफ कौन से होते हैं? 4-5 बड़े होते हैं और फिर बाकी चीजें सियासत में लचक होती है. ये बहुत 4-5 सुन लीजिए. आई एम ग्रेटफुल
I am grateful to God and I am also میں grateful. آخری سوال ماروی آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم. آخری سوال یہ آپ کیا سمجھتی ہیں آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ ہے اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ ہوگا میں ایک کارکن ہوں میں نے اس کو فالو کرنا ہوگا. یہ سوال ان سے بہتر پوچھیں تو بہتر ہوگا. تو ان کا تو موقف ہے ہونا چاہیے. آپ کا موقف دیکھیں پوچھیے. میرا موقف میری پارٹی کا موقف ہے. میں انڈیپینڈنٹلی ماروی میمن آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوں. آج میں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں تو جو میری پارٹی کا موقف ہوگا وہ میرا موقف ہوگا. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں جو چیز امپورٹنٹ ہے 4-5 موٹی چیزیں ہیں جو اصولی موقف ہوتے ہیں. ایک رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, سن لیجئے کیونکہ یہ وہ چیزیں جو دوسری گلیٹر آف گولڈ والوں میں نہیں ہیں. اینڈ آلسو ایک کانسیپٹ آف ملٹری سول ڈیوائڈ کلیئر ہونی چاہیے اور گڈ گورننس. اگر یہی گڈ گورننس دوسرے صوبوں میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی معاملات بہتر ہو جائیں. ہو جائے گا. مائی میمن صاحبہ کنگریچولیشنز فار یور نیو کریئر, بیسٹ آف ویل. جاتے جاتے امریکی ادارے ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تحریک انصاف پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے. اس سروے کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون 29% مقبولیت کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے اور تحریک انصاف 20% مقبولیت کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی which is the ruling party مقبولیت 15% کے ساتھ تیسری بڑی جماعت ہے جبکہ قاف لیگ کی مقبولیت صرف 1% رہ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. فیس بک پر ہمارا سروے جاری ہے جس پہ آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سونامی کیا ختم ہو چکا ہے؟ یو کین جوائن us there or join me on my Facebook page which is Newsbeat with Faria Adis or write to me at newsbeat@sama.tv. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.